الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 56 میں سورہ نور کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو نماز کو اس کے ارکان اور اس کے شرائط کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کرو، اور جو زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض فرمائی ہے اسے ادا کرو، اور احکامات اور ممنوعات میں اپنے رب کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ کام تم کرو گے تو فرمایا کہ تاکہ تمہیں انعام میں یہ ملے گا کہ تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی نماز کو ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کی جائے، نمبر 3 احکامات اور ممنوعات یعنی جو حکم دیا اس کو فالو کیا جائے، جس سے بچنے کا کہا اس سے بچے اور حضور کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یاد رکھنا کہ رحم کس طرح ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ جب اس نے تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے دی تو گویا کہ اس نے تم پر رحم کر دیا، اور یہی سب سے بڑا رحم ہے، اور یہ جس پر ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت اس کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت جو آیت نمبر 57 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو کافر جو اللہ کی سرزمین پر موجود ہیں، یہ کفار ناپکار جو اللہ کی سرزمین پر جو امن سے رہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مہلت دی ہوئی ہے۔ لہٰذا کبھی تم ان کافروں کے شان و شوکت، ان کا امن و سکون سے رہنا اور ان کی کثرت کو دیکھ کر کہیں یہ تم خیال نہ کرنا کہ وہ ہماری پکڑ سے بھاگ کر زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ بے شک کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ مومن کو کیا سوچنا چاہیے کہ مومن کو جنت مل گئی، اللہ کے عذاب سے نجات مل گئی تو یہی کامیابی ہے، اور وہ کتنی ہی اچھی جگہ ہے کہ جو جنت ہے، اور جہنم میں جو جائے گا وہ کافر جائے گا تو اس کے لیے کتنی بری لوٹنے کی جگہ اللہ نے بتا دی۔ آگے ارشاد فرمایا، سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں، ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں، اور اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسلامی طرز معاشرت کیسا ہونا چاہیے، اس کے آداب مسلمانوں کو سکھائے۔ آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 میں یہ سماعت کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو گھر میں داخل ہونے کا پہلے ادب سکھایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں بغیر اجازت کے نہیں آنا،
وہ طریقہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اسی طرح ہوگے۔ اب اس آیت میں کیا، پہلے میں آپ کے سامنے اس کا شان نزول رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری غلام جن کا نام تھا مدلج بن عمرو، ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیے اور فاروق اعظم کو بلا کر لائیے، حضور نے ان کو بھیجا۔ تو یہ غلام تھے اور یہ بغیر اجازت لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلے گئے۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں بے تکلف، اب بندہ گھر میں ہوگا تو بے تکلف ہی ہوگا، تو آپ اپنے دولت سرائے میں تشریف فرما تھے اور غلام کے اس طرح اچانک سے آ جانے اور بغیر اجازت کے وہ گھر میں آ گیا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کے غلاموں کو بھی اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے کوئی آیت اللہ نازل کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم نے سوچا یہ آیت اللہ نے نازل کر دی۔ یہ ہے فاروق اعظم کی شان کہ آپ کا سوچنا جو تھا اللہ نے وہی آیت نازل کی، اور گھر میں داخل ہونے کے لیے غلام ہو یا باندیاں ہو اور بلوغت یعنی بالغ ہونے کے قریب جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں، ان تین اوقات میں داخل ہونے سے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا طریقہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ وہ کیا بیان کیا؟ نمبر 1 فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے جو بھی آئے گا، غلام ہو یا باندی ہو یا جو بلوغت کے قریب لڑکے ہیں، وہ گھر میں آنے سے پہلے، فجر سے پہلے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے اور اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت رات کو جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے کپڑے چینج کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم کہ اس وقت بندہ کیونکہ اس نے رات کا لباس ایسا پہنا ہوا ہو بے تکلف والا، تو تاکہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس لباس میں کوئی دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ فجر کی نماز سے پہلے۔ نمبر 2 دوپہر کے وقت، جب دوپہر کے وقت بھی کیلولہ، کیونکہ آج تو یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں ورنہ اس کی بڑی برکت ہے کہ جو کیلولہ کرے تو اس کے لیے رات کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، تو دوپہر کے وقت کیلولہ کرنے سے پورا دن بھی انسان حشاد بشاد رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کیلولہ کرنے کے لیے بھی اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تہبند باندھ لیتے ہیں کیونکہ بالکل ریلیکس ہو کر سوتے ہیں۔ نمبر 3 نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا بھی لباس ہوتا ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں اور دوسرا لباس بندہ پہن لیتا ہے، اور یہ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خلوت میں تنہائی میں ہوتا ہے اور بدن چھپانے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے اور جس کے ظاہر ہونے سے اسے شرم آتی ہو، لہٰذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہو، اور ان کے علاوہ جو جوان ہیں وہ تو پیچھے آپ سن چکے 27 نمبر اور 28 نمبر آیت میں، ان کے لیے تو ہر وقت اجازت لے کر ہی داخل ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی وقت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو غلام اور جو بچے ہوتے ہیں جو بالغ نہیں ہوتے، علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 وقت ان کے لیے خاص مقرر کر دیا کہ یہ 3 وقت میں اجازت لے کر آئیں گے۔ باقی اس کے علاوہ کیونکہ یہ کام اور خدمت کے لیے ہوتے ہیں تو ان کا بار بار ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر ہر وقت اجازت مانگیں گے تو یہ بچے اور یہ غلام وغیرہ کیونکہ یہ نوکر ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو اجازت بار بار نہیں، لیکن یہ 3 وقت خاص کر دیے کہ اس وقت ان کا اجازت لینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ لڑکا بالغ اور لڑکی بالغہ کب ہوتی ہے؟ تو اس کا بھی علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب بلوغت کے آثار ظاہر ہوں تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ بالغ کیسے ہوتے ہیں؟ جب لڑکے کو احتلام ہو جائے اور لڑکی کو حیض یعنی ماہواری آ جائے، یا پھر یہ اس وقت سے بالغ ہوں، اور اگر پھر دوسرا یہ لکھا کہ یہ تو جب ان کے یہ علامات پائے جائیں، اور فرمایا کہ یہ علامات نہیں پائی گئی، نہ لڑکے کے احتلام کا پتہ
اور نہ لڑکی کی ماہواری کا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ 15 برس کی عمر جب ان کی پوری ہو گئی تو اس وقت سے یہ بالغ سمجھے جائیں گے۔ آگے اب سنیے، فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگے جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا جب تمہارے قریبی یہ رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے تمہاری، فرمایا کہ وہ لوگ بھی پہلے ان کو اجازت دی کہ یہ 3 وقت میں یہ بھی اجازت لیں گے، لیکن فرمایا کہ جب یہ بھی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو فرمایا کہ وہ بھی تمام اوقات میں اجازت لیں گے جیسے کہ ان سے پہلے مردوں نے اجازت مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے شرعی احکام بیان فرماتا ہے جیسے اس نے لڑکوں کے اجازت طلب کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور اللہ مخلوق کی تمام مصلحتوں کو جانتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کے سطر چھپانے کی، بدن چھپانے کی کتنی اہمیت ہے۔ یعنی وہ اب آج جو معاشرے میں اگر جس طرح کی لڑکیاں یا ہماری خواتین اگر وہ ایسے لباس پہننا شروع کر دیں کہ وہ معاشرے میں ایسے ہی جو وہ شادیوں میں یا کسی بھی بازاروں میں اگر ایسے گھومتی ہوں کہ جس سے ان کا بدن چھلکتا ہو، تو آپ اندازہ لگائیے وہ کتنے بڑے گناہگار ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ کا کتنا بڑا غضب ان پر نازل ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ ادب قرآن سکھا رہا ہے کہ جو گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی بے شمار حکمت ہے۔ اس میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موطا امام مالک میں موجود ہے۔ حدیث پاک سنیے کہ ایک شخص نے، حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ماں کے پاس بھی جائے گا تو اجازت لے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ پھر انہوں نے تیسری بار حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں، بار بار میرا آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب جو میرے آقا نے جملے ارشاد فرمایا سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ تو فرمایا نہیں۔ تو فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ یعنی ماں بھی کسی وقت ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا نہ ہو، تو ماں انسان یہ نہ سمجھے کہ ماں ہے۔ تو یعنی میرے آقا نے کتنے بند لفظوں میں سب سمجھا دیا کہ انہوں نے 3 بار کہا تو حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کیا تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ تو اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور بات، آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ کچھ احکام کی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب جیسے باپ ہے، اب اس کی بیٹیاں ہوں، بھائی گھر میں ہے یا بہن ہو، اب بھائی بہنوں کو اٹھانا چاہتا ہے یا باپ بیٹیوں کو اٹھانا چاہتا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں ہے، تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ باپ یا بھائی اپنے بیٹوں یا بہنوں کو جگانے کے لیے جب وہ بھی کمرے میں جائیں گے تو وہ بھی ڈائریکٹ کمرے میں نہیں گھس سکتے۔ یعنی باپ کو بھی اجازت نہیں، بھائی کو بھی اجازت نہیں کہ بہنیں سو رہی ہوں یا بیٹیاں سو رہی ہوں، وہ بھی کمرے میں جانے سے پہلے علماء نے کہا کہ وہ باہر سے آواز لگائیں گے یا کمرہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ چوکنا ہو جائیں، اور کیونکہ حالت نیند میں
وہ بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کی بیٹی ہو یا بہن ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے بدن پر ہٹے ہوئے ہوں حالت نیند میں، اور اس کو اس حالت میں دیکھنا یہ بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بھائی ہو یا بیٹا ہو، وہ باپ ہو، اس کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ بھی کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو، بلکہ وہ پہلے ان کو اٹینشن کرے گا اور پھر وہ اجازت دے کر ان کو جگائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کی ان مبارک باتوں کا نور ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ نورانی گھرانہ بنا دے، جنتی گھرانہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہیوں معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری بھی حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کے تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون، عبادت والی زندگی، تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے۔ محمد حسن رضا پر اپنا خاص کرم فرما، اس کی جملہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔